ہے وہ ہے سیاسی. ہمارے وہ دشمن جو پاکستان کو ایٹمی قوت کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتے. آج آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام کے جو ممالک ہیں ان کے تمام ذخائر پر اغیار کا قبضہ ہے. اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے اندر جو 50 سال یا بعض معدنیات کے حوالے سے رپورٹیں آئی کہ 250 سال کا ذخیرہ موجود ہے. اس پر ہمارے مغربی دوستوں کا جو دوست کے روپ میں آتے ہیں جس طرح سے برصغیر پاک و ہند میں آئے تھے اسی طرح سے اسی طرح سے یہاں پر بھی آئے ہوئے ہیں. ان کا قبضہ ہے. ہمارے ذخائر پر افغانستان کے اندر انہی کا قبضہ ہے. ہمارے تیل کی دولت پر انہی کا قبضہ ہے. میں ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں کہ عثمانیوں کی حکومت کو کس نے توڑا؟ کیا عثمانیوں کی حکومت کو خود مسلمانوں نے توڑا یا مغرب کی ان قوتوں نے جن کے مفاد میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو 50 مملکتوں میں تقسیم اس طرح سے کر دو کہ ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، ایک قوت نہ بن سکیں؟ مگر علامہ صاحب دیکھیے مغرب تو کرے گا، ہم کیوں ان کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب اس طرح سے تقسیم کریں گے اور حکمرانوں اور عوام کے درمیان فاصلے ڈال دیے جائیں گے، حکمران کو اپنا تابع بنایا جائے گا، عوام کی خواہشات کے مطابق حکمران نہیں چلیں گے تو پھر خود بخود حکمران غلامانہ انداز اختیار کریں گے اور اپنے دشمنوں کے غلام ہوں گے، اس وطن کے دشمن کے غلام ہوں گے. جس طرح سے ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں. ہمارے دشمنوں کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں جو یا اختلاف پیدا کریں یا پھر ان کی غلامی کریں. اب معاشرے کے اندر ایسے برے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. جہالت ہمارے ہاں ہے، غربت ہمارے ہاں ہے، اور جہالت اور غربت دو بڑے دشمن ہیں ہمارے معاشرے کے. ان دو دشمنوں سے ہمارا دشمن جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ بھرپور استفادہ کرتا ہے. اب وہ جو جہالت اور غربت میں گھرے ہوئے ہمارے لوگ ہیں وہ کسی بھی مسلک سے ہو سکتے ہیں. اب ان سے جب استفادہ کیا جاتا ہے اور ایک 15 سالہ بچے کو جنت کا خواب دکھا کر جیکٹ خودکش پہنا کر میلاد کے جلوس میں یا عزاداری کے جلوس میں بھیج دیا جاتا ہے تو وہ تو اپنے تئیں جنت کے لیے جا رہا ہے، لیکن پیچھے جو لوگ کار فرما ہیں ان کے بینکوں میں ڈالروں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس پر ابھی اور مزید آپ سے گفتگو کرتا ہوں میں، کیونکہ یہ بڑا توجہ طلب مسئلہ ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے. لیکن عمران شیخ صاحب سے ایک نعت سن لیتے ہیں ہم اور پھر اس کے بعد چونکہ وقفہ میں لینا ہے. عمران بھائی آغاز کریں، پہلے تو نعت ہے پاک سے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے منقبت بھی سنیں گے. ریحان قادری صاحب بھی آ گئے ہیں تو انہیں بھی شامل کریں گے پروگرام میں. بسم اللہ. منتظر تھے ان کے کہ یہ کب تشریف لائیں گے اور اب یہ آ گئے ہیں انشاءاللہ. جتنے ثناء ناظرین کرام آ رہے ہیں یہ آج بھی ہیں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ کل بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اور اہل بیت اطہار کی شان میں پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے. تشریف فرما ہمارے ساتھ جناب ریحان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور عمران صاحب تو ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں اور علامہ امین شہیدی صاحب، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ وقت نکال کر تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. امین شہیدی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، پھر آپ ہی کا سلسلہ جوڑوں گا اور آپ ہی سے آغاز کریں گے. آپ وہاں رکے تھے آ کر، ظاہر آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے اور ساری مغربی قوتوں کی نگاہ پاکستان کی طرف ہے، لہٰذا شورشیں بپا ہوتی رہتی ہیں اور ہم اغیار کی سازشوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں. یہاں سے آپ آگے فرمائیے کیا فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں نے مقدمہ تو عرض کر دیا جی ہے. اس وقت جو ہمارے ہاں پاکستان کی صورتحال ہے عام طور پر پرسیپشن یہ ہے کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ ہے. صحیح. لیکن میں اس کو فرقہ وارانہ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے میرے پاس ایک نہیں 101 دلائل موجود ہیں. اس وقت ہم یہاں پر مختلف فرقوں کے لوگ موجود ہیں اور انتہائی محبت، احترام اور باہمی رشتے کے تحت موجود ہیں. صحیح. آپ گلی کوچوں میں چلے جائیں، کہیں پر کوئی آپ کو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی لڑائی جھگڑا نظر نہیں آئے گا. جو علمی اختلاف ہے وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں وہ ہر جگہ موجود ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، میں نے وہاں پر بھی شیعہ سنی بریلوی دیوبندیوں کو آپس میں رہتے محبت سے رہتے ہوئے دیکھا ہے اور آپس میں شادیاں اور ان چیزوں میں بھی تعلق جوڑتے ہوئے دیکھا ہے. سندھ میں بھی یہ چیزیں ہیں، بلوچستان میں بھی یہ چیزیں ہیں. اور اگر ایسا ہے اور پورے پاکستان میں ایسا ہے تو پھر فرقہ واریت کہاں پر ہے؟ یہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر گلی کوچوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. دھماکے عام لوگ نہیں کرتے، ٹارگٹ کلنگ عام لوگ نہیں کرتے، بلکہ ایک مخصوص گروہ ہے. اب اس گروہ کی وابستگیاں کہاں پر ہیں یہ اسٹیٹ
اور اسٹیٹ سے وابستہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکالیں، کھوج نکالیں اور دیکھیں گے یہ لوگ کہاں سے لیتے ہیں اور کیوں ایسا کام کرتے ہیں. ورنہ عام معاشرے میں جب آپ کو لڑائی نظر نہیں آتی تو پھر ہمیں واضح طور پر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فرقے سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کل میں کسی اور ٹی وی چینل پر بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان پر خودکش حملہ ہوتا ہے، قاضی حسین احمد پر خودکش حملہ ہوتا ہے، نعیمی صاحب پر خودکش حملہ ہوتا ہے، مولانا حسن جان پر خودکش حملہ ہوتا ہے. چاروں کا تعلق مختلف مسالک سے ہے. عارف حسینی صاحب کو شہید کیا جاتا ہے مختلف مسالک سے. اب اگر فرقہ وارانہ مسئلہ ہوتا تو اس صورت میں ہمیں اس کے نتائج نظر آتے، لیکن یہاں پر نہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے نہ کچھ اور. یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے ان بازوں کو اکٹھے بیٹھنے سے روکنے کے لیے ایک عالمی سازش ہے تاکہ پاکستان کو اور پاکستان کی طرح کے ان ممالک کو جہاں پر پوٹینشل موجود ہے، لوگوں کے اندر قوت موجود ہے، ان کے اندر ایک حمیت موجود ہے، ان کو آپس میں بیٹھنے نہ دیا جائے، ملنے نہ دیا جائے. ورنہ آپ دیکھیں برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر اسلام سے جو وابستگی ہے اس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی. یہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں. نہ آپ کو عربوں میں ملے گی، نہ آپ کو عجموں میں ملے گی، نہ آپ کو کسی اور سرزمین میں. جو وابستگی برصغیر پاک و ہند میں ہے، دنیا میں بھی جہاں کہیں پر اسلام کی تعلیمات پھیلی ہیں ان پھیلی ہوئی تعلیمات میں سب سے بڑا رول برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا ہے. اس وقت عالمی سطح پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے. عالم اسلام کو کن چیلنجز کا سامنا ہے. اس وقت عالم مغرب میں اسلام وہ دین ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے عالم مغرب کے اندر. یہ باقاعدہ رپورٹڈ بات ہے کہ عالم مغرب میں ہر روز کم از کم ایک کلیسا گرایا جاتا ہے. اس کی جگہ پارکنگ بنتی ہے، اس کی جگہ عمارتیں بنتی ہیں، اس کی جگہ پارک بنتا ہے، اس کی جگہ کوئی شاپنگ پلازا تعمیر ہوتا ہے، لیکن نیا چرچ تعمیر نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں ہر روز ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. ایک مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ عالم مغرب میں اسلام اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. ابھی گزشتہ مہینے اکتوبر میں یہاں پر آپ کے کراچی یونیورسٹی میں یوم مصطفیٰ منایا گیا. مجھے اس وقت چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا، وہاں پر میں نے گفتگو کی اور اس کے بعد وائس چانسلر نے ڈاکٹر قیصر صاحب نے یہ بات کی کہ کل جو میں نے گفتگو کی اس کی تائید میں انہوں نے فرمایا کہ کل کے دن ڈان اخبار میں آرٹیکل چھپا اور اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ عالم مغرب کو اس وقت سب سے بڑے جس چیلنج کا سامنا ہے وہ نظریاتی بحران ہے، اور اس نظریاتی بحران کو بھرنے کے لیے صرف ایک قوت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ قوت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر موجود خلا کو بھرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں یہ صرف اصطلاحات نہیں ہے، یہ صرف لفظ نہیں ہے. ان کو جس چیز سے ہراسمنٹ ہے اور جس چیز سے خوف ہے وہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے. لہذا ان کی خواہش یہ کیوں نہیں ہوگی کہ اسلامی مسائل ان کی تو خواہش ہوگی، وہ تو آپ درست فرما رہے ہیں، ان کی تو ہوگی. ہم ان کی خواہش کے تابع کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، ہم کیوں ان کے لیے کٹ پتلی کا کردار ادا کرتے ہیں؟ جب یہ آپ اتنی کھلی باتیں بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً علماء کرام اپنے اس فرض سے سبکدوش نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ کہتے رہتے ہیں، پھر ہم کیوں اعلی کار بنتے ہیں؟ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ 15 سال کے بچے جو ہیں وہ خودکش حملہ آور بنے ہوئے ہیں، جیکٹس پہن لی ہیں. اور اب یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا، جب آپ یہاں آپ آئے نہیں تھے مفتی صاحب، تو امین شہیدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 8 محرم 9 محرم 10 محرم خوف کا عالم طاری ہے. یہ کسی طرح یعنی سندھ کے وزیر اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن میں بہت دکھ سے بات کہہ رہا ہوں. وہ فرما رہے ہیں کہ بس خیریت سے 3 دن گزر جائیں کسی طرح. یعنی آپ ذرا سوچئے، خیریت سے 3 دن گزر جائیں بس. یعنی یہ وہ دن ہیں جن کا انتظار کیا جانا چاہیے، تاکہ اس میں آپ اہل سنت مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. کیا بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا ان دنوں میں؟ کیا پیاسوں کو پانی نہیں پلایا جاتا؟ کیا سبیل حسین نہیں لگتی؟ کیا لوگوں کا بھلا نہیں ہوتا؟ کھانا نہیں ملتا لوگوں کو؟ کیا ذکر کی محفلیں نہیں ہوتی؟ تو میں تو کہتا ہوں ان ایام کا انتظار کیا جانا چاہیے. وہ فرما رہے ہیں جلدی سے گزر جائیں.
تو پھر بتائیے کون ذمہ دار ہے؟ میں یہاں پر جس بات کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی واقعے کو کسی مسئلے کو باقی چیزوں سے کاٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کلی سیناریوں میں دیکھنا چاہیے. فرقواریت صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عراق میں بھی پیدا کیا گیا، یہ مسئلہ بحرین میں پیدا کیا گیا، یہ مسئلہ کویت میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ مسئلہ یمن میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ لبنان کے اندر $3 ارب خرچ کیے گئے تاکہ وہاں پر فرقہ وارانہ فضا پیدا کر کے اسرائیل کے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. اب اس عالمی مسئلے میں آپ پاکستان میں اب تک ہونے والی جو وارداتیں ہیں، خودکش حملے ہیں، جو اس طرح کے کیسز ہیں، ان کا ذرا جائزہ لیجئے. آپ دیکھیں گے کہ کامرا بیس پر حملہ ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ سالم مل جاتا ہے، اس کی لاش ملتی ہے، اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو 1 سال پہلے ہماری عدالتوں نے گواہیاں نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. اب اس کے اکاؤنٹ میں، پرسنل اکاؤنٹ میں 9 کروڑ روپے موجود ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ خودکش حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، آیا وہ عقیدے کی بنیاد پر آیا ہے یا پیسے کی بنیاد پر آیا ہے؟ ایسے کیسز ایک نہیں ہے. یہ فرما رہے ہیں مفتی صاحب، جو میں آپ کی قطع کلامی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار ہے، اور یہ معاملہ فرقہ وارانہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے اغیار کی سازش ہے، اور وہ اسے رنگ دے دیتے ہیں فرقہ واریت. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں ایک نقطہ مزید عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہاں بس لے رہا ہوں، لیکن ایک نقطہ بڑا اہم ہے. آپ دیکھیے گزشتہ سال کراچی کے اندر عاشور کو حادثہ ہوا، 40 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے 17 اہل سنت تھے. آپ کو یاد ہوگا. ابھی پنڈی میں واقعہ ہوا اور اس میں 23 لوگ شہید ہوئے، ان میں سے 4 اہل سنت تھے، باقی شیعہ تھے. جنازہ ہوا، شیعہ سنی سب نے مل کر جنازہ پڑھا، اور کچھ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کچھ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور ایک ہی قبرستان میں لے جا کے ان کو دفنایا گیا. اگر جھگڑا ہوتا تو پھر وہاں پر اس طرح سے دونوں مل کے شہادتیں نہ دے رہے ہوتے، دونوں مل کے نماز جنازہ نہ پڑھ رہے ہوتے. میں علامہ امین شہید صاحب کی بات سے، یہ لالچ جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو اندھا کر دیتی ہے، آنکھوں پر اور عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. لالچ ہی نے ابن شریح سے فتویٰ بھی لکھوایا. صحیح فرمایا، بالکل صحیح. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی، مرکزی خطیب جامع مسجد اہل حدیث واہ کینٹ، ڈپٹی جنرل سیکریٹری پنجاب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مفتی سید عتیق الرحمان شاہ کشمیری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. آپ کی مزاج گرامی بخیر مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ جی. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، مولانا امین شہیدی صاحب، اور ہمارے نعت خواں حضرات یہاں پر موجود ہیں، جناب ریحان قادری صاحب، عمران شیخ اتاری صاحب. سب کی طرف سے آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری طرف سے سب کو سلام قبول ہے جی. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی امین شہیدی صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا جس کا جواب بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب نے دیا، اور یہ کنسنسس پیدا ہوا ہے اب جو ہم دوپہر سے نشریات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کہیں پر بھی کوئی فرقے وارانہ تصادم نہیں ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار ہے، لیکن کچھ سازشی عناصر ہیں جو اس کو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے کچھ اپنے مذموم مقاصد ہیں، اور جو بہت ہی زیادہ گھناؤنے ہیں اور غلیظ ہیں، جس میں پاکستان کی سالمیت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پاکستان کے استحکام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہاں پر جو فرقے وارانہ ہم آہنگی ہے اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مفتی صاحب آپ اتفاق کریں گے علماء کرام کے اس نقطۂ نظر سے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. پہلی تو عرض یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ ہر فورم پر ایسے معاملات کو ضرور اپنا بحث میں لاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے سامنے حقائق سامنے آتے ہیں. جی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شہیدی صاحب نے فرمایا اور جو ہمارے دوسرے دوست جو بات فرما رہے ہیں، جی. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے. صحیح. الحمدللہ 1400 سال سے شیعہ سنی آپس میں رہتے آئے ہیں اور رہ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ کبھی نہیں ہوا جس کی بنیاد پر یہ فتویٰ لگا ہو یا کسی نے دیا ہو کہ شیعہ کو وہ سنی کو قتل کر دیں، یا سنی کو کہا ہو شیعہ کو قتل کر دیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ملک پاکستان میں یہ بڑی بدنصیبی ہے، یہاں پر اغیار کا بہت زیادہ دخل ہے، یہود و ہنود بہت زیادہ یہاں پر داخل ہو چکے ہیں، اور بلیک واٹر اور مختلف تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں.
کچھ ہمارے لوگ بھی اعلی کار بن چکے ہیں جو ان کی زبان بولتے ہیں یا ان کے جو طریقہ کار ہیں یا ان کی جو پلاننگ ہے اس کو پورا کرنے پر جو ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی سانحات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے. علی وجہ البصیرہ یہ بات کہی جا سکتی ہے اور میں اپنے دوستوں سے اتفاق کرتا ہوں اور پورے پاکستان میں الحمدللہ یہاں پر تمام حضرات بیٹھے ہیں, ہم ہر جگہ پر ہر فورم میں بیٹھتے ہیں. ہماری کئی ملی یکجہتی کونسل کام کر رہی ہے, ہماری مجلس عمل کام کر رہی ہے, یہ علماء کرام سارے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں. کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی, لیکن یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کچھ اور معاملات کا